عزیزان من ان میں سے ہر ایک یہ کہہ کے اٹھتا ہے مجھ سے اور میری آنکھیں جھک جاتی ہیں. بات ٹھیک. اور پھر وہی قرآن کی جو پھٹکار آ جاتی ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون، جو نظام قائم کر کے نہیں بتاتے اس کی باتیں کیوں کرتے ہو. قائم ہو کر رہے. کیسے؟ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. کہا کہ تم دنیا میں، ہر شخص دنیا میں کچھ نہ کچھ کاروبار کرتا ہے، اس کا نام بزنس نام ہی رکھے ہے، اور ہر ایک ہم میں سے لین دین کرتا ہے، ساری زندگی اسی کا نام ہے. کہنے لگے وہ تم اپنی عقل کے زور کے اوپر تجربے کی بنا پہ کرتے ہو، بعض میں کچھ فائدہ ہوتا ہے، بعض میں نقصان بھی ہوتا ہے. کہا میں تمہیں ایک ایسا کاروبار بتاؤں، تجارت کا لفظ ہے، ایسا کاروبار بتاؤں جس میں کبھی خسارہ ہو ہی نہ. تو کون ہے جو کہے گا کہ نہیں صاحب میں نہیں چاہتا ایسا کاروبار کرتا جس میں تجارت ہو ہی نہ، جس میں خسارہ ہو ہی نہ، خسارہ ہی نہیں، کسی قسم کی تباہی نہ آئے اس کے بعد. کہ جی ہاں فرمائیے، جی سن لیجئے. تؤمنون باللہ ورسولہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا نے رسول کی وساطت سے جو بھی صداقتیں دی ہیں یقین ہو ان کے اوپر کہ یہ کامیابی کا راستہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے. ہر کام جو شروع کیا جائے عزیزان مان، اس کے متعلق پہلے یہ یقین ہونا چاہیے نا کہ یہ کامیابی کا راستہ ہے. کوئی کاروبار بھی جو آپ شروع کریں گے، اگر شروع میں یہ چیز ہو کہ یہ نقصان پہنچائے گا، تو آپ کون ہے جو یہ کرے گا؟ وہ تو مثال ہے نا کہ یہ پاگل ہو گیا ہے، اس کو اپنے نفع نقصان کا بھی خیال نہیں، وہ تو پاگل ہوتا ہے. ورنہ ہر شخص پہلے یہ اپنے آپ کو ایشور کر لیتا ہے، مطمئن کر لیتا ہے کہ اس میں مجھے فائدہ ہوگا. وہ کہتا ہے کہ یہ پہلے یقین کرو کہ یہ جو اصول ہیں جو تجارت کے ہم بتا رہے ہیں، اس میں فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا. یقین ہے تمہیں؟ اور یقین اندھے یقین کا نام نہیں ہے. عقل و بصیرت کی بنا پہ پرکھ لو، دیکھ لو، جانچ لو، بھانپ لو. پکی طور پہ آ گئے تم اس پہ واقعی یہ سچی بات ہے، تو بات وہ یہ ہے تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. بات اتنی سے خدا نے جو راستہ بتایا ہے نو انسانی کی منفعت کا، اس کے لیے مسلسل کوشش کرتے چلے جاؤ تاں کہ وہ وقت بھی آ جائے کہ میدان جنگ میں بھی جانا پڑے. جہاد صرف میدان جنگ میں جنگ کرنے کا نام ہی نہیں ہے، مسلسل کوشش کا نام ہے. یہ جہد مسلسل جس کو کہتے ہیں، ساری زندگی جہاد میں گزرنے کی بات. وہ چمکتی ہوئی حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب حضور سے فرمایا کہ مومن کی زندگی کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ جب جہاد ہو رہا ہو یعنی جنگ تو میدان جنگ میں ہو، جب نہ ہو رہا ہو تو جہاد کے لیے تیاریاں کر رہا ہو. مومن کی زندگی ہو گئی صاحب. اور تیاری یہ نہیں ہے کہ وہ تلوار اپنی تیز کر رہا ہو. وہ جو نظام اپنے معاشرے کا قائم کرے، اس کے اندر ہر فرد اس قسم کا بنتا چلا جائے کہ وقت آنے کے اوپر وہ میدان جنگ میں کھڑا ہو. مسلسل جہاد کی زندگی. بے اموالکم و انفسکم، جنگ نہیں ہے تو اموال کی جہاد بھی ہے، پھر جان کا جہاد بھی ہے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. علم کی بارگاہ سے پوچھو تو تمہیں بتائے گا کہ واقعی یہ تجارت ایسی ہے جس میں نقصان نہیں ہوگا، تباہی نہیں آئے گی. یغفر لکم ذنوبکم وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. تمہارے پیچھے جو باتیں الزامات لوگ لگا رہے ہیں، چپکا رہے ہیں تمہارے پیچھے، اللہ ان تمام سے حفاظت کا سامان بام پہنچا دے گا. ایک کامیابی 1000 قسم کی ناکامیوں کی تہمتوں سے بچا دیتی ہے آدمی کو. دلیل اور ثبوت ہی یہ ہوتا ہے اپنے دعوے کی صداقت کا کہ وہ کامیاب ہو جائے. اس کے خلاف جو کچھ لوگوں نے الزام تراشیاں کی ہوئی ہوتی ہیں سب ختم ہو جاتی ہیں. وہ جو کامیاب ہو جاتا ہے دعویٰ، کہا یہ ہوگا، ان کی باتوں میں نا، اور جو آج تمہارے خلاف یہ کچھ کہہ رہے ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گی جب یہ بات کامیاب ہوگی تمہاری. تو وہی قرآن کے الفاظ ان مساکن کے اندر، تو مساکن تو ہوم لینڈز کو کہتے ہیں. مدینے کی زندگی ہے، اپنے گھر بار چھوڑ کے مکے میں آ گئے. یہاں آنے کے بعد آج کے الفاظ میں کہیے پناہ گزینوں کی زندگی. یہ ابتدائی جو تھی مدنی زندگی جو تھی
یہ بھی بہت بے چارگی کی زندگی تھی ابھی. یہ لوگ مدینے والے انصار جو تھے، جو کچھ وہاں تھا اس کو بانٹ کے ان کے اندر تسلیم کیا. وہاں یہ کہا جا رہا ہے، پہلی چیز قرآن نے کہی ہے ایدہ بنصرہ، خدا تمہاری تقویت پہنچائے گا، تمہیں مساکن دے گا طیب. پھر ملے ایسے مساکن عزیزان من، تاریخ شاہد ہے. 22 لاکھ مربع میل، 10 لاکھ مربع میل کا رقبہ تو زیر نگین تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. 22 لاکھ تک یہ پہنچ چکا ہوا تھا حضرت عمر کے زمانے میں. اس زمانے میں یہ کچھ کم بات نہیں ہے. جب میں نے پہلے بھی کہا کہ ٹرانسپورٹ کا کوئی ذریعہ اونٹ اور گھوڑے کے سوا تھا ہی نہیں، صحراؤں کو عبور کر کے جانا پڑتا تھا. اس زمانے میں یہ مساکن طیبہ ملے. وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهُ، یہیں یہ مساکن نہیں مل جائیں گے کہ رہنے سہنے کی جگہ مل جائے گی. نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین، خدا کے قانون کی تقویت، اور دروازے کھل جائیں گے تمہارے ہاں فتوحات کے اور دوسرے مساکن کے اور دوسری زمینوں کے دروازے کھل گئے. ایران اور رومن اور مصر وغیرہ کے علاقے کہاں کہاں تک پہنچ گئے تھے یہ لوگ جو تھے. بشر المومنین، یہ بشارت تھی جو مومنین کو دی گئی. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. کیا بات ہے، کونوا انصار اللہ. یا جماعت مومنین اٹھو، خدا کے مددگار بن جاؤ. خدا کے مددگار، یعنی اس کو ضرورت ہے تمہاری مدد کی، لیکن وہ تو اپنے پروگرام اس دنیا میں وہ انسانوں کے ہاتھوں سے کامیاب کراتا ہے. کہا ہمارا پروگرام ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ کامیاب ہو، اٹھو ہماری مدد کرو، اس کو ذرا کامیاب کر دیجئے. کتنا بڑا مقام انسان کو دیتا ہے خدا سے، جو اپنے پروگرام کی تکمیل کے لیے اس کی انانت اور اس کی مدد کے یوں کہیے کہ محتاج ہوتا ہے، اور اس سے کہتا ہے کہ تم اٹھو. یہ اٹھے تو وہ کامیاب ہوتا ہے. کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے یہ کہا تھا کہ خدا نے جو پروگرام میرے ذمے لگایا ہے، کہو تم میں سے کون ہے جو خدا کا مددگار ہو میری وساطت سے. یہ شروع سے طریقہ چلتا آ رہا تھا. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو زندگی پیش کی جا رہی ہے ہمارے سامنے، مسکینی، درویشی، فقیری، گداگری، یہ بالکل غلط محرف ہے. میں نے اپنے ہاں یہ لکھا ہے کہ یہ اس قسم کی تصویر ان کی خود ان انسانوں نے، عیسائیوں نے کیوں پیش کی ہوئی ہے. میرے ہاں ہے یہ شعلہ مستور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کے اوپر میری کتاب ہے، اس میں نے لکھا ہے یہ بڑے انقلابی انسان تھے اور بہت بڑا انقلاب برپا کیا تھا انہوں نے، انصاری. اور قرآن کی عظمت اور کشادہ ظرفی ملاحظہ فرماؤ. انجیلیں یہ کہتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواری تھے، ساتھی، سارے 12 ہی تھے. انجیل یہ کہہ رہی ہے کہ 12 ہی تھے. ان میں سے ایک نے تو انہیں دشمن کے ہاتھوں 30 روپے کے عوض بیچ دیا، مخبری کر کے، اور وہ گرفتار کر کے لا گئے، اور باقی 11 بھاگ گئے. یہ عیسائی پیش کر رہے ہیں ان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو کی، جن کو وہ اپنے اپوسٹل بھی بتا رہے ہیں. رسولوں کے اعمال نامے انجیل کی ایک کتاب کا نام ہے، اور اعمال ان کے یہ بتا رہے ہیں. اور قرآن کریم ملاحظہ فرماؤ کہ وہ عیسائی اتنی مخالفت کر رہے ہیں اس کی. یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تو اتنے بڑے انقلابی تھے کہ حضرت عیسیٰ نے ان سے کہا کہ کون ہے جو اس مہم میں مدد کرتا ہے میری، بلکہ خدا کی مدد کرتا ہے. قال الحواریون نحن انصار اللہ، ہم مددگار بنیں گے. وہ اپنے ہاں کے اپوسلز کی، رسولوں کی، حواریوں کی وہ سیرت پیش کر رہے ہیں. عیسائی انجیل پیش کر رہی ہے، اور یہ جس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ عیسائی، وہ اس کا اعتراف کر رہا ہے. یہ ہے صداقت عزیزان من، کہ میرٹ کی چیز دشمن کے اندر بھی ہو تو اس کا اعتراف کرو. انصاری، یہ انصاریین نے یہ کہا نانو انصار اللہ، حواریوں نے کہا. فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، تو چنانچہ بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آیا، دوسرے نے مخالفت کی. یہ یہودی تھے، وہ عیسائی تھے.
فَأَيَّدْنَا